فارمولا ای کار ریس معاملے میں ہوئی مبینہ دھاندلیوں کے الزام کا سامنا کر رہے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR پیر کو ACB کے دفتر پہنچے، لیکن پولیس نے ان کے وکیل کو اندر جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے سڑک پر ہی اپنی تحریری رائے ACB حکام کو پیش کی اور بعد ازاں پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون کے لیے روانہ ہو گئے۔ قبل ازیں KTR ACB کے دفتر پہنچے تھے۔ فارمولا ای ریس کیس میں ACB کی طرف سے نوٹس جاری کیے جانے کے بعد وہ پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہنچے تھے، تاہم دفتر کے باہر ان کے وکیل کو پولیس نے روک لیا، جس پر KTR نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ان کے ساتھ وکیل آتا ہے تو اس میں کیا نقصان ہے۔ قبل ازیں ACB کی ہدایت کے مطابق BRS کے کارگزار صدر اپنے وکیل کے ساتھ ACB دفتر پہنچے۔ KTR کو بھیجی گئی نوٹس میں ACB نے کہا کہ وہ تمام معلومات بشمول دستاویزات چاہتی ہے، تاہم ACB نے نوٹس میں واضح طور پر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ان سے کیا معلومات مانگی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے ہمت نگر میں واقع میناروا گرینڈ ہوٹل میں اتوار کی شام آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر حکام کے مطابق آگ ہوٹل کے کچن میں لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی قریبی فائر اسٹیشن کے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ آگ پر تیزی سے قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کے بعد کچھ وقت کے لیے حالات بے قابو ہو گئے۔ عمارت کے سامنے جمع ہونے والے بھاری ہجوم کی وجہ سے مصروف سڑک پر ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ چین کا وائرس ہندوستان تک پہنچ گیا۔ بنگلورو میں 2 کیسز ہوئے درج۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ کرناٹک میں ہیومن میٹانیومو وائرس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزارت صحت کے مطابق یہ کیس ICMR کی جانب سے سانس کی مختلف بیماریوں کی معمول کی نگرانی کے دوران سامنے آئے، جو ملک بھر میں سانس کی بیماریوں پر نظر رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایک 3 ماہ کی بچی جس کو برونکو نیومونیا کی شکایت تھی، بنگلورو کے ایک اسپتال میں داخل ہونے کے بعد HMPV کی تشخیص ہوئی۔ وزارت نے بتایا ہے کہ اب اس بچی کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک 8 ماہ کے لڑکے جس کو برونکو نیومونیا کی شکایت تھی، 3 جنوری کو اسپتال میں داخل ہونے کے بعد HMPV کے لیے مثبت پایا گیا۔ وزارت صحت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان میں کسی بھی مریض کی بین الاقوامی سفر کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر RN روی اسمبلی اجلاس کے دوران قومی ترانے کی مبینہ توہین سے ناراض ہو کر اجلاس کو بغیر خطاب کیے ہی ایوان سے چلے گئے۔ تمل ناڈو اسمبلی کے سال 2025 کے پہلے اجلاس کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ ضابطوں کے مطابق اسمبلی اجلاس کا آغاز گورنر RN روی کے خطاب سے ہونا تھا۔ اسمبلی اجلاس کی شروعات تمل ناڈو کی ریاستی گیت تمل تھائی وجتو سے ہوئی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ گورنر RN روی نے تمل ناڈو کے ریاستی گیت کے بعد قومی ترانہ بجانے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اس بات سے گورنر کافی ناراض ہو گئے اور اجلاس کو خطاب کیے بغیر ہی ایوان سے باہر چلے گئے۔ پرانے شہر میں حیدرآباد کے سب سے طویل فلائی اوور کا آج ہوگا افتتاح۔ زو پارک تا آرام گھر فلائی اوور آج سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق زو پارک تا آرام گھر تعمیر شدہ فلائی اوور کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں آج افتتاح عمل میں آئے گا۔ افتتاحی تقریب میں بیرسٹر اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اراکین اسمبلی موجود رہیں گے۔ گزشتہ سال دسمبر میں افتتاح کی تیاریاں مکمل ہونے کے باوجود کسی وجہ سے اس کے افتتاح میں تاخیر ہوئی تھی۔ یہ شہر کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور ہے اور اسے 6 لائنوں پر مشتمل بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے پر SRDP فنڈ سے 360 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ زمین کے حصول سمیت مجموعی لاگت 799 کروڑ روپے رہی۔ یہ برج قابل استعمال ہونے کے بعد بنگلور نیشنل ہائی وے کے ذریعے کم وقت میں شمس آباد ایئرپورٹ پہنچنے کا موقع فراہم کرے گا۔ طویل سفر کرنے والی گاڑیوں کے لیے ٹریفک مسائل کم ہوں گے۔ پرانے شہر کے افراد کو شمس آباد ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے شہر عبور کر کے PVNR ایکسپریس وے استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن اس برج کے افتتاح سے انہیں راحت حاصل ہوگی اور اس مصروف ترین سڑک پر ٹریفک کے مسائل کی بھی یکسوئی ہوگی۔ حیدرآباد کی رام گوپال پولیس نے فلم اداکار الو ارجن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ وہ سکندرآباد کے کمس اسپتال میں زیر علاج شری تیج کی عیادت کے لیے نہ آئیں۔ شری تیج جو سندھیا تھیٹر بھگدڑ واقعے میں شدید زخمی ہوا تھا، اس وقت کمس اسپتال میں زیر علاج ہے۔ الو ارجن کی ممکنہ آمد کی اطلاعات کے پیش نظر پولیس نے نوٹس میں کہا کہ اگر وہ عیادت کے لیے آتے ہیں تو ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ذمہ داری الو ارجن پر عائد ہوگی۔
महबूब नगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज में हफ्ते को खुफिया कैमरे का मामला सामने आया। गर्ल्स कॉलेज के तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके कॉलेज में कोई नौजवान इम्तिहान लिखने आया था। उसने वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा नस्ब करते हुए फिल्मबंदी की। इससे कबल CMR कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे की वजह से लड़कियों ने शदीद एहतजाज किया था। महबूब नगर के कॉलेज में एक लड़की ने खुफिया कैमरे की निशानदही करते हुए प्रिंसिपल को इत्तला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर तलबा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम पर पहुंच गई और तलबा को यकीन दिलाया कि इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जो तलबा ने इत्तला दी थी उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने मज़ीद 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। हैदराबाद में सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशनों से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, नरसापुर, तिरुपति और श्रीकाकुलम के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों का अहाता करेंगी। 6 जनवरी तक 18 जनवरी खुसूसी ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि तेलुगु रियासतों के अवाम संक्रांति के तातीलात अपने ख़ानदानों के साथ मना सके। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद खुसूसी बसों को चलाने का भी फैसला किया है और दोनों रियासतों की RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है।